بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ یاسین کی آیت 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں نے سمجھایا مقمحون کون ہیں۔ اب آگے دیکھیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب انسان کی اپنی ہی ارادہ نہیں ہے اس قرآن شریف کو سمجھنے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا، اور رب جیسے میں نے بیان کیا وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری خواہشات کو جس طرح کی بھی خواہشات ہیں، اچھی ہیں تو اس کو پورا کرے گا، بری ہیں تو اس کو پورا کرے گا۔ ارادہ ہمارا دل کا۔ تو جو لوگوں نے یہ گردن میں سریے ڈال لیے، مقمحون ہو گئے، ان کا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان لوگوں کے سامنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، آگے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے سے بھی سد باندھ دیا، ڈیم جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں، پانی کو روکنے کے لیے، پانی کے بہاؤ کو روکنے ہم ڈیمز بناتے ہیں۔ یہ سد کا مطلب ڈیم۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے آگے سے بھی ڈیم روک لگا دی، پیچھے سے بھی روک لگا دی، تو ان کو اپنی آگے سا تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کچھ، چاہے وہ ڈیم ہو گئے وہ اس پر الٹ جائیں گے، لیکن یہ ان کا یہ جو اکڑ ہے اس کو وہاں پر سمجھ نہیں آئے گی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ مطلب ہم نے ان پر ایک خول ڈال دیا، غشاوہ آ گیا ان کا درمیان میں، ان کو ابھی نہ آگے نظر آتا ہے نہ ادھر نہ ادھر، ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، رب تعالیٰ کی اس میں کوئی ارادہ شامل نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم تو صراط مستقیم دکھا دے گا، اگر ہم کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہی ارادہ پوری کرے گا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی نظر تو ہے، نظر میں بصیرت نہیں ہے، دیکھتے ہیں سامنے جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے چاہے وارننگ کریں، چاہے بیان کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حضور پاک کا چونکہ کام ہے بلاغ کرنا، وہ بلاغ کرتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینا اور وارننگ کرنا ہی مشن تھا، تو وہ اپنے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم، آپ ان کو بیان کر دیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، آپ دل میں غم نہ اٹھائیں، مگر رب تعالیٰ نے ان کی کنڈیشن دیکھ کے، وہ علم غیب جانتا ہے نا، رب سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ایمان لانے کا امکان نہیں ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ایمان لانا دل کا کام ہے، دل اگر حکم کرے کہ اس پر میں نے ایمان لانا ہے تو لائے گا،
اور ایمان کے لیے دو اجزاء ہیں، مشہد اور غیب۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تسبیح ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ مشہد ہے۔ غیب وہ ہے جو سامنے نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ یاقوت کی تسبیح کا کیا وزن ہوگا، یہ لکڑی کی ہے۔ غیب جو ہمیں نظر نہیں آتا، مشہد جو ہمیں نظر آتا ہے۔ غیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سٹیپس رکھے ہیں۔ ایک غیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے علم غیب میں اپنے پاس ہی رکھا ہے، اس کو کسی پر بھی بیان نہیں کرتا۔ استأثرت به فی علم الغیب عندک، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک المبین او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہ 4 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تمہارے سارے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، 1 2 3، لیکن چوتھے پر ما استأثرت به فی علم الغیب عندک، وہ نام بھی جن کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن آپ نے کسی اچھائی کی وجہ سے اپنے پاس ہی رکھا، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ تو یہ غیب کے لیے بھی یہی رول چلے گا۔ ایک غیب ہے جو ابھی آیا نہیں دنیا میں۔ ہر نیا فیکٹ جو دنیا میں آتا ہے، کبھی وہ فیکٹ سامنے نہیں ہوتا ہمارے، لیکن ایک وقت پر وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہر چیز کا، ہر نئے فیکٹ کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ اس وقت پر اس نے آنا ہے۔ ہماری ریسرچ، اگر ریسرچر، سائنسدان، عالم، دانشور اگر وہ اپنی ریسرچ میں اس فیکٹ کی برتھ کے ساتھ ٹیلی کر جائیں تو وہ اس وقت پر سامنے آ جائے گا۔ وہ فیکٹ، اس کی برتھ کب ہے، اگر سائنسدان اس کے مطابق چلتے چلتے اس کی ڈیٹ آف برتھ تک پہنچ جائیں تو وہ نئی انوینشن کہلائے گی کہ اس سائنسدان نے کیا، مگر ایکچولی اس کا وقت اس پر آ گیا ہوا تھا، جس کا علم غیب میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ دوسرا ہے انسیڈنٹل فیکٹ۔ انسیڈنٹل فیکٹ کی برتھ یا انوینشن ٹو دا ورلڈ، جتنے زیادہ سے زیادہ فیکٹس ہیں وہ انسیڈنٹل ہی آئے ہیں۔ جیسے اسٹیم انجن، اسٹیم کی ایجاد آدمی نے انٹینشنلی نہیں کی تھی، وہ اچانک کہیں گئے باہر تو اس نے دیکھا کہ پانی کے اوپر میں نے پتیلا رکھا ہوا ہے، بنا رہا ہے، پانی ابال رہا ہے، پتیلا اوپر سے ہلنا شروع کر گیا۔ وہ ہلنا شروع کر گیا تو اس نے سوچا کہ اس کے ہلنے کی کیا وجہ ہے، ڈھکن کیوں ہل رہا ہے، پتیلے میں سے پانی ابل رہا ہے، ڈھکن ہل رہا ہے۔ اس بندے کو اسٹیم تک پہنچانے کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے سامنے لائی۔ دیٹ واز ٹائم فار دیٹ برتھ، فار دا انفارمیشن آف پاور آف اسٹیم۔ اس کی ریسرچ نہیں تھی، انسیڈنٹل برتھ ہو گئی۔ اسی طرح جو کچھ علم غیب میں کل تک نہیں تھا آج ہے، وہ بھی غیب ہے۔ جیسے کوئی بچہ ابھی نہیں آیا ہوتا دنیا میں، لیکن وہ ایک دن ہوتا ہے کہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب تک نہیں آتا وہ علم غیب میں رہتا ہے، جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ غیب نہیں رہتا، وہ فیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان کا مین ایک اسٹریم لائن ہے۔ ہم نے ایمان لانا ہے، ہمارے دل نے ایمان لانا ہے، اور سب سے بڑا جو فیکٹ ہے جو غیب میں ہے اور اس کا علم نہ کسی کو آیا
نہ آ رہا ہے نہ آئے گا، کسی طریقے سے بھی وہ قیامت کا ہے، قیامت نے آنا ہے تو آنا ہے، کب آنا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو جب ہمارا دل ایمان لائے گا کہ قیامت نے آنا ہے تو اس کے بعد آپ اس کی ساری فیکٹس پر ایمان لے آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔